ہماری زندگی کی 6 منزلیں ہیں، ہماری لائف کی 6 گھاٹیاں ہیں، 6 سفر ہیں۔ ہماری زندگی کا پہلا سفر مٹی سے خمیر تک کا تھا، دوسرا سفر باپ کی پیٹھ سے ماں کے شکم میں منتقل ہونے تک کا تھا، تیسرا سفر ماں کے شکم سے دنیا جہان میں آنے تک کا تھا۔ اب جو چوتھا سفر ہے وہ ہے دنیا سے قبر تک کا، پانچواں سفر قبر سے حشر تک کا، اور چھٹا سفر حشر سے خوش قسمت لوگ جنت میں جائیں گے اور بدقسمت لوگ جہنم میں جائیں گے۔ ہماری زندگی کی یہ 6 گھاٹیاں ہیں، ان میں سے ہم 3 گھاٹیاں پار کر چکے ہیں، 3 منزلیں طے کر چکے ہیں۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کے کرم کی بدولت ہی ہم نے یہ 3 منزلیں طے کی۔ مٹی سے خمیر تک لے کے آنا یہ اللہ تعالیٰ کا کرم تھا، انسانی عمل کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ باپ کی پیٹھ سے ماں کی شکم میں منتقل کرنا یہ انسانی عمل کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، یہ صرف میرے اللہ کا کرم ہے۔ ماں کی شکم سے دنیا جہان میں آنا یہ صرف اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، انسانی عمل کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اب باقی والی جو 3 گھاٹیاں ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے عمل کو ذریعہ قرار دے دیا ہے۔ اللہ نے فرما دیا اب جنت میں وہی جائے گا، اب آخرت اسی کی سنورے گی جو دنیا میں نیک اعمال کرے گا۔ چوتھی گھاٹی، چوتھا سفر، فرمایا موت کے وقت روح آسانی سے اسی کے نکلے گی جو دنیا میں نیک اعمال کرے گا۔ فرمایا موت کے وقت خاتمہ ایمان پر اسی کا ہوگا جو دنیا میں میری عبادت کرے گا۔ فرمایا قبر جنت کے باغوں میں سے باغ اسی کی بنے گی جو دنیا میں نیک اعمال کرے گا۔ فرمایا حشر کے دن، قیامت کے دن عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب اسی کو ہوگا جو دنیا میں نیک اعمال کرے گا۔ فرمایا جنت میں وہی جائے گا جو دنیا میں نیک اعمال کرے گا۔ اب آخری 3 سفر، آخری 3 منزلیں، 3 گھاٹیاں بآسانی وہی طے کرے گا جو دنیا میں نیک اعمال کرے گا۔ 3 منزلیں ہم طے کر چکے ہیں، باقی 3 منزلیں رہ گئی ہیں، قبر، حشر، جنت یا جہنم۔ ہم دنیا کے اندر کتنی غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، کوئی مکان کر رہا ہے تو کوئی دکان کر رہا ہے۔ دنیا کی رنگینیوں میں اس قدر فنا ہوئے، دنیا کے اندر اس قدر ڈوب گئے کہ خدا کا نام لینے کی فرصت بھی نہ ملے، خدا کا نام لینے کا وقت بھی نہیں ملتا۔ آپ جانتے نہیں ہیں یہ جو دنیا ہے یہ شیطان کی بیٹی ہے، دنیا شیطان کی بیٹی ہے، اور دنیا سے محبت کرنے والے لوگ ہی شیطان کی بیٹی کے خامد بنتے ہیں، اور شیطان کا، ابلیس کا ہر وقت بیٹی کے گھر آنا جانا لگا ہی رہتا ہے، یعنی کہ دنیا دار کے گھر آنا جانا لگا ہی رہتا ہے۔ فرمایا اگر تم شیطان کے وار سے بچنا چاہتے ہو، شیطان کے پھندے سے بچنا چاہتے ہو، تو پھر دنیا سے تعلق قائم نہ رکھو، دنیا سے رشتہ قائم نہ کرو۔ یہ دنیا اس سانپ کی طرح ہے جو چھونے میں تو نرم و ملائم ہے لیکن اس کے اندر زہر کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ جس طرح پانی کے اندر چلنے والے شخص کے قدم سوکھے نہیں رہ سکتے، اسی طرح دنیا سے محبت کرنے والا شخص مصیبتوں سے چھٹکارا نہیں پا سکتا۔ جس طرح پانی میں چلنے والے شخص کے قدم سوکھے نہیں رہ سکتے، اسی طرح دنیا سے محبت کرنے والا، دنیا سے پیار کرنے والا، دنیا کو اپنا سب کچھ سمجھنے والا شخص بھی مصیبتوں سے چھٹکارا نہیں پا سکتا، مصیبتوں سے نجات نہیں مل سکتی۔ ایک دن میرے کریم نبی صحابہ کرام کے ساتھ کہیں جگہ تشریف لے جا رہے تھے، بکری کے مرے ہوئے بچے کے قریب سے میرے نبی کا گزر ہوا۔ میرے کریم نبی بکری کے مرے ہوئے بچے کے ساتھ بیٹھ گئے، مرے ہوئے بچے کے کان سے پکڑ کر میرے نبی نے فرمایا صحابہ کوئی اس مرے ہوئے بچے کو 2 درہم میں خریدنا پسند کرے گا؟ کوئی اسے 2 درہم میں خریدنا پسند کرتا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ہرگز نہیں۔
ہم کسی بھی حال میں اسے خریدنا پسند نہیں کریں گے، کیونکہ یہ تو حرام ہے، اس کا گوشت حرام ہو چکا ہے، یہ کھانے کا قابل نہیں رہا۔ میرے نبی نے فرمایا اچھا مفت ہی لے لو، کوئی مفت میں خریدنا پسند کرے گا، کوئی مفت میں لینا پسند کرے گا؟ یا رسول اللہ ہم مفت میں بھی لینا پسند نہیں کریں گے، یا رسول اللہ ہم مفت میں بھی لینا پسند نہیں کریں گے۔ تو میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ، یہ دنیا جس کے پیچھے تم بھاگ دوڑ کر رہے ہو، یہ دنیا میرے اللہ کے نزدیک اس مردہ لاش سے بھی زیادہ ذلیل و خوار ہے۔ جس دنیا کے پیچھے تم نے اپنا سب کچھ بھلا دیا، جس دنیا کی آڑ میں آ کر تمہیں اللہ کو سجدہ کرنے کی فرصت نہیں ملتی، وہ دنیا اللہ کے نزدیک اس مردہ لاش سے بھی زیادہ ذلیل و خوار ہے۔ ایک دن حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ یعنی کہ اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں لمبے سفر کو جا رہے تھے۔ جاتے جاتے آپ کا گزر ایک ایسی بستی کے قریب سے ہوا جس بستی پر اللہ کا عذاب برسا تھا۔ اس بستی کے تمام لوگ مردہ ہوئے پڑے تھے، مردہ ہو کر اوندھے منہ لیٹے ہوئے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب ان لوگوں کو دیکھا تو بستی کی طرف رخ کیا۔ جیسے ہی بستی کے قریب آئے آپ نے دیکھا خوبصورت عالی شان مکان مٹی کے ساتھ مٹی ہوئے پڑے ہیں، ملبہ بنے پڑے ہیں، خوبصورت عالی شان بنگلے۔ اس بستی میں رہنے والے تمام کے تمام لوگ مردہ ہوئے پڑے ہیں اور اوندھے منہ لیٹے ہوئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا دوستو، ان لوگوں کو دیکھا ہے، ان پر اللہ نے عذاب بھیجا، ان پر اللہ کا غضب پڑا، اللہ کا عذاب پڑا، اور یہ لوگوں کے سامنے عبرت کا نشانہ بنے ہوئے ہیں۔ حواریوں نے پوچھا اے اللہ کے نبی بتائیں تو صحیح، آخر یہ بدبخت لوگ دنیا میں کون سے ایسے گناہ کرتے تھے، دنیا میں کون سی ایسی خطائیں کرتے تھے، دنیا میں کون سی ایسی اللہ کی نافرمانیاں کرتے تھے کہ اللہ ان پر اس قدر سخت ناراض ہوا کہ ناراضگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا، اللہ تعالیٰ ان پر اس قدر غضبناک ہوا کہ انہی لوگوں کے سامنے عبرت کا نشانہ بنایا۔ یہ سن کر اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا پھر میں اپنے رب سے پوچھتا ہوں کہ آخر انہوں نے کون سے ایسے گناہ کیے تھے کہ ان گناہوں کی سزا یہ ملی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی وقت میں ان پر عذاب ڈالا اور تمام کے تمام لوگ مردہ ہو چکے اور اوندھے منہ لیٹے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے دونوں ہاتھ اٹھائے، آسمان کی طرف دیکھا، عرض کی میرے رب، میرے ساتھی پوچھ رہے ہیں کہ آخر ان نادانوں نے کون سے ایسے گناہ کیے تھے جن گناہوں نے انہی لوگوں کے سامنے عبرت کا نشانہ بنا دیا۔ میرے اللہ نے فرمایا عیسیٰ، جب رات کی تاریکی چھا جائے، جب رات کا اندھیرا چھا جائے، تب انہی سے پوچھ لینا، یہی مردے تمہیں بتائیں گے کہ یہ دنیا میں کون سے گناہ کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے انتظار کیا، جب رات کی تاریکی چھا گئی، جب رات کا اندھیرا چھا گیا تو اللہ کے نبی ایک بلند جگہ پہ کھڑے ہو گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بلند جگہ پہ کھڑے ہو کر فرمایا او مردو، اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر ہمیں اپنے حال سے آگاہ کرو، ہمیں بتاؤ کہ دنیا میں کون سے ایسے گناہ کرتے تھے کہ ان گناہوں نے تمہیں لوگوں کے سامنے، دنیا والوں کے سامنے تماشا بنا دیا، عبرت کا نشانہ بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ تم پر اس قدر سخت ناراض ہوا کہ تم پر عذاب بھیج کر تمہیں ہلاک کر کے تمہیں عبرت کا نشان بنا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اتنا کہنا ہی تھا کہ ان تمام مردوں میں سے ایک مردہ کھڑا ہوا، ایک مردہ زندہ ہو کر کھڑا ہوا، رو کر کہنے لگا اے اللہ کے نبی پوچھئے کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ گناہ بتاؤ جو تم دنیا میں بڑے شوق سے کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بنے، اللہ تعالیٰ کے قہر کا نشانہ بنے۔ تو اس مردے نے کہا یا حضرت، ہم دنیا میں 3 گناہ بڑے شوق سے کیا کرتے تھے، ان 3 گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہلاک کر ڈالا۔
اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذلیل و خوار کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں لوگوں کے سامنے عبرت کا نشانہ بنایا۔ اے اللہ کے نبی، ہم ایک وقت تھا عبادت گزار تھے، ہماری بستی والے نیک تھے، متقی پرہیزگار تھے، یہ اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے، ہر وقت نماز میں مصروف رہتے تھے، اللہ کی یاد میں مصروف رہتے تھے۔ جب تک ہم اللہ کی یاد میں مصروف رہے تب تک اللہ تعالیٰ نے ہماری بستی کو جنت کا ٹکڑا بنا رکھا تھا، اور اللہ کی یاد کے صدقے، عبادت کے صدقے بستی کے تمام لوگ خوشحالی والی زندگی گزار رہے تھے، زندگی میں خوشحال تھے، امن تھا، سکون تھا، چین و قرار تھا۔ لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ آہستہ آہستہ ہمارے دل میں سے اللہ کی محبت نکلنے لگی، دنیا کی محبت بسنے لگی۔ دنیا کی محبت ہمارے دل میں اس قدر بسی، اس قدر رچی کہ اس دنیا کی محبت نے اللہ کی محبت کو جگہ نہ دی، اللہ کی محبت کو نکال دیا۔ جب سے ہم نے دل سے اللہ کی محبت نکال دی اور دنیا کی محبت بٹھا دی، دنیا سے اس قدر محبت کرتے تھے، اس قدر پیار کرتے تھے کہ دنیا کے برابر کسی کو بھی نہیں سمجھتے تھے۔ دنیا کی آڑ میں آ کر آخرت کے بھی انکاری ہو بیٹھے، قبر کے عذاب کے بھی انکاری ہو بیٹھے، آخرت کے حساب و کتاب کے بھی انکاری ہو بیٹھے، اللہ کے بھی انکاری ہو بیٹھے۔ جب ہم نے دنیا کو اپنا سب کچھ سمجھ لیا، اللہ کو کچھ بھی نہ سمجھا، تو اللہ تعالیٰ کا قہر ہم پر اس قدر ٹوٹا، اللہ نے ہم پر عذاب بھیجا۔ ایک ہی وقت میں، ایک ہی لمحے کے اندر بستی کے تمام لوگ مردہ ہو گئے۔ یہ مردہ کہنے لگا، اے عیسیٰ اپنی قوم کو کہہ دو، اپنے حواریوں کو کہہ دو، اگر دنیا و آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو کبھی بھی دنیا کی محبت اپنے دل میں نہ لے کے آنا، کبھی بھی دنیا سے محبت نہ کرنا، دنیا سے پیار نہ کرنا۔ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ دنیا مکڑی کا جالا ہے، یہ غدار ہے، یہ مکار ہے، یہ فریب ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، دوسرا گناہ کون سا کرتے تھے؟ اس مردے نے کہا کہ پہلے تو ہم رب سے مانگتے تھے، جب تک ہم اللہ سے مانگتے رہے خوشحال رہے، ہماری جھولیاں اللہ کی رحمت سے بھری رہیں، ہم امن میں رہے، سکون میں رہے۔ لیکن جب سے ہم نے اللہ سے مانگنے کے بجائے اللہ کی مخلوق سے مانگنا شروع کیا، نمبرداروں کے آگے ہاتھ پھیلانا شروع کیا، چودھریوں کے آگے ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگنا شروع کیا، تب سے اللہ نے ہمیں ذلیل و خوار کر دیا۔ جب سے ہم نے شرک کرنا شروع کیا، جب سے ہم نے اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانے کے بجائے اللہ کی مخلوق کے آگے ہاتھ پھیلایا، تب سے اللہ نے ہمیں غریب کر دیا، غربت میں مبتلا کیا۔ ہمیں غربت نے کچھ اس طرح گھیرا کہ ہم صبح کو کھاتے تھے، شام کے لیے نہیں ہوتی تھی، شام کو کھاتے تھے، صبح کے لیے نہیں ہوتی تھی۔ جب ہم پر اللہ کا قہر پڑا تو کچھ لوگ تو غربت کے مارے مر گئے، کچھ لوگ اللہ کے عذاب کی وجہ سے مر گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، تیسرا گناہ کون سا تھا جو تم بڑے شوق سے کرتے تھے؟ اس مردے نے کہا، تیسرا گناہ یہ تھا کہ ہم رحمان کی ماننے کے بجائے شیطان کی مانتے تھے، ہم شیطان کے پیچھے پیچھے چل پڑے، ہم نے شیطان کی بیٹی سے شادی کر لی، ہم نے دنیا سے شادی کر لی۔ شیطان کا ہر وقت ہمارے گھر میں آنا جانا لگا رہتا تھا، شیطان جو کہتا گیا ہم وہ کرتے گئے، شیطان بھی ہم پر حاوی ہو گیا اور نفس امارہ بھی ہم پر حاوی ہو گیا۔ ان تین گناہوں نے ہمیں تباہ و برباد کر ڈالا، اللہ نے ہم پر عذاب بھیجا اور ہم تباہ و برباد کر دیے گئے۔ اس کے بعد حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، لوگو سب کچھ کرنا، یہ تین گناہ کبھی بھول کر کے بھی نہ کرنا، اگر کرو گے تو یاد رکھنا تم لوگ تباہ و برباد ہو جاؤ گے، تم لوگ اجڑ جاؤ گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی اللہ کا عذاب برسایا جائے، تم پر بھی اللہ کا قہر ٹوٹ پڑے اور تم اس دنیا ہستی سے اس طرح مٹو کہ دنیا میں تمہارا نام لینے والا کوئی نہ ہو۔ یہ زندگی کے لمحے تمہارے اور میرے لیے غنیمت ہے میرے بھائیو، انہی لمحوں میں کچھ کر لو، انہی لمحوں میں کچھ اکٹھا کر لو، انہی لمحوں میں خدا کی یاد اور محبت کے دیے اپنے دل میں جلا لو۔ معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے، معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے ملے نہ ملے۔